بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی 7ویں مردم شماری کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر اس مردم شماری کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انیومریشن اپلیکیشن یعنی مردم شماری کی اپلیکیشن کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سینسس اپلیکیشن کے ذریعے لسٹنگ کے دوران متعلقہ بلاک میں شمار کردہ گھرانوں کے افراد کی معلومات اور متعلقہ گھر میں موجود سہولیات کے بارے میں معلومات تربیت نامہ کی ہدایات کی مدد سے اکٹھی کی جائیں گی۔ کسی ملک میں ایک معینہ وقت پر مقیم تمام افراد کی سرکاری سطح پر ایک منظم طریقہ سے کی جانے والی گنتی کو مردم شماری کہتے ہیں۔ مردم شماری سے ریاست، عوام اور حکومت کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس ملک کی کل آبادی کتنی ہے۔ مردم شماری کے ذریعے ملک کی کل آبادی کی نوعیت و ترکیب، لوگوں کی خصوصیات اور دیگر کوائف اور مختلف علاقوں میں اس آبادی کی تقسیم کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس مرحلے میں شمار کنندگان گھر گھر جا کر تمام افراد کی کوائف جمع کریں گے، جس کے لیے وہ لوگوں کے گھروں کی دہلیز پر انٹرویو کر کے اور گھر اور گھرانے کے درکار کوائف حاصل کریں گے۔ شمار کنندگان ملک بھر میں افراد کا شمار اور ان کے متعلقہ کوائف کا اندراج ان کی عمومی رہائش گاہ پر کریں گے۔ اس مرحلے میں شمار کنندگان اپنے تفویض کردہ بلاک میں لسٹنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد اگلے 10 دنوں میں شمار کنندگان فہرست خانہ جات کی معلومات کی بنیاد پر متعلقہ بلاک میں گھرانوں کی کوائف ڈیجیٹل اپلیکیشن کی مدد سے اکٹھے کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے لیے متعلقہ شمار کنندہ کو اس کا لاگ ان کوڈ اور پاسورڈ PBS کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ شمار کنندہ اپنے متعلقہ کوڈ اور پاسورڈ کے اندراج کے بعد لسٹنگ اپلیکیشن کو استعمال کرے گا۔ اگر فراہم کردہ کوڈ اور پاسورڈ کے اندراج سے اپلیکیشن اوپن نہیں ہوتی یا کوئی ایرر میسج نمودار ہو تو فوراً اپنے متعلقہ سپروائزر کو مطلع کریں۔ پروفائل مینیو سے شمار کنندہ اپنے درج شدہ کوائف کی تفصیل کو دیکھ سکتا ہے۔ ان کوائف کا اندراج HR موڈیول سے کیا جاتا ہے۔ آپ ان کوائف کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سروے شروع کرنے سے پہلے اپنے کوائف کو تفصیلاً جانچ لیں۔ پروفائل میں کسی بھی قسم کی غلطی کی صورت میں شمار کنندہ اپنے سپروائزر کو مطلع کر کے درستگی کروا سکتا ہے۔ اس اسکرین پر شمار کنندہ کا نام اور اس کی تصویر نمودار ہوگی۔ شمار کنندہ اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل کو دیکھ سکتا ہے، ڈیٹا کا بیک اپ کر سکتا ہے اور اپنے کیے گئے کاموں کا خلاصہ دیکھ سکتا ہے۔ اسکرین پر ظاہر ہونے والی آپشنز میں پروفائل، بیک اپ یا بحال کریں، مجموعی خلاصہ، عمومی سوالات، تبدیل پاسورڈ، REN یعنی ریٹریول فرام انیومریٹر بند کریں اور لاگ آؤٹ وغیرہ شامل ہیں۔ شمار کنندہ کی پروفائل۔ اس اسکرین پر شمار کنندہ اپنی پروفائل دیکھ سکتا ہے، جس میں شمار کنندہ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، عہدہ، گریڈ، CD کوڈ، ای میل، جنس، موبائل، تعلیم اور مکمل پتہ شامل ہیں۔ پروفائل میں کسی بھی قسم کی غلطی کی صورت میں شمار کنندہ اپنے سپروائزر کو مطلع کر کے درستگی کرا سکتا ہے۔ ڈیٹا امپورٹ اور بلاک کے اعداد و شمار۔ شمار کنندہ کا نام اور علاقے کا نام اور آخری بار ڈیٹا امپورٹ کرنے کی تاریخ اور وقت خود کار نظام کے ذریعے نمودار ہوگا۔ اپنے ڈیٹا کے بیک اپ کے لیے یا ڈیٹا بحال کرنے کے لیے امپورٹ کریں کے بٹن کو دبائیں۔ متعلقہ شمار کنندہ کو تفویض کردہ بلاک اور جتنے بلاک میں کام مکمل ہو چکا ہے خود کار نظام کے ذریعے نمودار ہوگا۔ اسکرین کے اس حصہ میں شمار کنندہ کو تفویض کردہ بلاک کا نمبر اور متعلقہ بلاک میں کام شروع ہونے اور ختم ہونے کی تاریخ خود کار نظام کے ذریعے نمودار ہوگی۔ امپورٹ کریں کے بٹن کو دبانے پہ جو تفصیلات سامنے آئیں گی وہ ہیں بلاک کی حد، تاریخیں، بلاک، نقشہ، پروفائل، پیرامیٹرز، دیگر، رابطہ، پتہ، دیگر، سیلف انیومریشن اور لسٹنگ وغیرہ۔ یہ تمام معلومات آپ کی آخری بار امپورٹ سے متعلق ہیں۔
ہر آپشن کے نیچے دی گئی پرسنٹیج اب تک کے ڈیٹا امپورٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر شمار کنندہ کو تفویض کردہ بلاک کی تفصیل خودکار نظام کے ذریعے نمودار ہوگی۔ اسکرین کے اس حصے میں شمار کنندہ کو تفویض کردہ بلاک کا نمبر، سٹیٹس، مکمل پتہ، کام شروع کرنے اور ختم ہونے کی تاریخ، بلاک میں موجود کل امارات، گھرانے اور بے گھر افراد کے گھرانے کی تفصیل شامل ہے۔ بلاک شروع کریں کے بٹن کو دبانے سے ایک نئی اسکرین نمودار ہوگی جو آپ کا مقام اور آپ کو تفویض کردہ بلاک کی تفصیل بذریعہ نقشہ ظاہر کرے گی۔ آپ کا تفویض کردہ بلاک باقی بلاک سے منفرد نیلے رنگ میں نظر آئے گا، جبکہ اس بلاک کے اندر نظر آنے والی سرخ رنگ کی پنس لسٹنگ کے دوران مکمل شدہ عمارات کو ظاہر کرتی ہیں۔ یاد رہے، شمار کنندہ اپنے کام کی انجام دہی صرف اپنے تفویض کردہ بلاک کے اندر رہ کر ہی کر سکتا ہے۔ آگے جائیں کے بٹن کو دبانے سے بلاک کی شمار کردہ عمارات کی تفصیل نمودار ہوگی۔ اسکرین پر آپ کو تفویض کردہ بلاک کا کوڈ، سٹیٹس اور بے گھر افراد کے اندراج کی آپشن نظر آئیں گی۔ لسٹنگ کے دوران اس بلاک میں شمار کردہ عمارتوں کی لسٹ بشمول عمارت کا سلسلہ وار نمبر، عمارت کی نوعیت، علاقے کا نام جہاں متعلقہ عمارت کو شمار کیا گیا اور متعلقہ عمارت میں شمار کیے گئے گھرانوں کی تعداد نمودار ہوگی۔ شمار کنندہ مرحلہ وار ایک ایک عمارت پر کلک کر کے اس عمارت میں موجود گھرانے کی مکمل تفصیل درج کرے گا۔ لسٹنگ کے عمل کے دوران اندراج کردہ معلومات گھرانے کے سربراہ کے نام سے ظاہر ہوں گی۔ سربراہ کے نام پر کلک کرنے سے ایک نئی ٹیب اوپن ہوگی جو گھرانہ شروع کریں سے متعلق ہے۔ مردم شماری کے عمل کے آغاز کے لیے ہاں، جبکہ کسی بھی وجہ سے اس عمل کو مؤخر کرنے کے لیے نہیں کی آپشن پر کلک کریں گے۔ اسی اسکرین پر آپ کو ایک انتباہی نوٹ نظر آئے گا جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے آپ کی تمام تفصیلات پہلے سے اس سسٹم میں محفوظ ہیں۔ کسی بھی قسم کا غیر قانونی یا غلط اندراج آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کا سبب بن سکتا ہے۔ شمار کنندہ عمارت میں موجود ایک سربراہ یا ایک سے زیادہ سربراہان کو یکے بعد دیگرے کلک کر کے اس کے ذیلی گھرانے کی مکمل تفصیل درج کرے گا۔ آئیے ہم آپ کو ایک سربراہ، اس کے گھرانے اور اس میں موجود دیگر افراد کی تفصیل درج کرنے کے عمل کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ سربراہ کے نام پر کلک کرتے ہی ایک نئی اسکرین نمودار ہوگی۔ اس اسکرین پر آپ کو گھرانے کے افراد کی تفصیلات درج کرنا ہے۔ گھرانہ مکمل کریں کے بٹن پر لگے تیر کے نشان کو انگلی کی مدد سے نیچے کی جانب سکرول کرنے پر آپ کو دیگر معلومات جیسے عمارت کا نمبر، عمارت کی نوعیت، آپ کو تفویض کردہ علاقہ، عمارت کی ساخت، یونٹ، گھرانہ، سربراہ کا نام اور رابطہ نمبر جیسے موبائل یا پی ٹی سی ایل وغیرہ شامل ہیں۔ اسی تیر کے نشان کو اوپر کی جانب سکرول کرنے پر آپ کو مزید تفصیلات یعنی نام، جنس، عمر اور رشتہ وغیرہ نظر آئیں گی۔ یہ تمام گھرانے کی تفصیلات بشمول سربراہ ایک کے بعد ایک کر کے درج کی جائیں گی۔ گھرانے کے افراد کا اندراج چند مراحل پر مشتمل ہے۔ سامنے درج شدہ ہندسہ آپ کی تکمیل شدہ مرحلے کی کارکردگی پر بتدریج بڑھتا جائے گا۔ اسکرین پر دیے گئے پلس کے نشان کو دبانے سے اسکرین پر ایک فہرست نمودار ہوگی جس میں گھر کے افراد کا اندراج کریں، گھر سے متعلق معلومات درج کریں، جواب دہندہ سے متعلق معلومات درج کریں، کیا فرد یا گھرانے نے مردم شماری خود کی ہے، اور آخر میں کراس کے نشان کو دباتے ہوئے اس آپشن کو بند کر دیں۔ سربراہ پر کلک کرتے ہی ایک نئی اسکرین نمودار ہوگی جو گھرانہ کے فرد سے متعلق بنیادی سوالات پر مبنی ہے۔ یہاں آپ کو سرخ روشنائی سے لکھی ایک عبارت نظر آئے گی۔ گھر کے تمام افراد کے نام لکھیں جو مردم شماری کے دن کی صبح صادق گھر پر حاضر ہوں۔ عارضی طور پر غیر حاضر افراد کو بھی شامل کریں۔ ان افراد کو شامل نہ کریں جو اپنے گھر والوں سے دور، ملک کے اندر یا ملک سے باہر ملازمت، کاروبار یا تعلیم کے لیے 6 ماہ سے زیادہ رہ رہے ہیں یا رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خواتین اور بچوں کے ناموں کے اندراج کو بھی یقینی بنائیں۔ آئیے اب آپ کی آسانی اور فہم کے لیے ہم مردم شماری سے متعلق بنیادی سوالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رہے،
यहाँ फर्द से मुराद सरबराह या घराने के दीगर अफराद भी हो सकते हैं। ये सवालनामा कुल 19 सवालात पर मबनी है। इब्तदाई 8 सवालात फ़र्द की ज़ाती मालूमात, सवाल नंबर 9 तक 12 फ़र्द की तालीम, सवाल नंबर 13 और 14 फ़र्द की मुआशी सरगर्मी, सवाल नंबर 15 से 18 नकल मकानी, जबकि आखिरी सवाल फ़र्द की माजूरी से मुतालिक है। हर सेक्शन में मज़कूरा सवालात के इंदराज के बाद महफूज या अपडेट के बटन को दबाने के बाद अगले सेक्शन में जाया जा सकता है। याद रहे, आपकी दर्जशुदा मालूमात खुदकार निज़ाम के तहत लोकल डाटाबेस में महफूज हो रही हैं। शुमार कुनंदा की आसानी के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुनासिब और दुरुस्त जवाब के इंतखाब की सहूलत मौजूद है। फ़र्द का नाम, घर के सरबराह के साथ क्या रिश्ता है, जिन्स, उम्र, अज़दवाजी हैसियत, मज़हब, मादरी ज़ुबान, कौमियत, किसी भी ज़ुबान में समझ बूझ के साथ सादा तहरीर पढ़ और लिख सकते हैं, आसान हिसाब, जमा या तफरीक कर सकता है, तालीमी सरगर्मी, क्या पिछले 12 महीनों के दौरान आम तौर पर तनख्वाह या मुनाफा या बिला मुआवजा काम किया, मसलन नौकरी या अपना कारोबार या ज़राअत वगैरह। काम न करने की वजह मुंतखब करें, पैदाइश का मुल्क, पैदाइश का ज़िला, मौजूदा ज़िला में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं, देखने, सुनने, बोलचाल, चलने फिरने, यादाश्त और ज़ाती देखभाल, नहाने, कपड़े पहनने, उतारने, चीज़ों को पकड़ने, लिखने में किसी भी किस्म की दुश्वारी, माजूरी या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दर्ज करदा मालूमात को महफूज करने के लिए महफूज या अपडेट के बटन को दबाइए। इसी तरीक़ेकार के मुताबिक प्लस के निशान को दबाकर घराने के दीगर अफराद का इंदराज करेंगे। यके बाद दीगरे घराने के सरबराह और दीगर अफराद के इंदराज के बाद हम दूसरे ऑप्शन घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। घर की रहायशी हैसियत क्या है, घर के मालिक की जिन्स क्या है, कमरों की तादाद, घर की तामीर का अरसा, घर की दीवारों की साख्त, घर की छत की साख्त, पीने के पानी का अहम ज़रिया, पीने के पानी का ज़रिया, घर में रोशनी का ज़रिया, घर में खाना पकाने का ज़रिया, घर के ज़ेर इस्तेमाल बावर्ची खाना की सहूलत, घर के ज़ेर इस्तेमाल गुस्ल खाना की सहूलत, घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खुला की सहूलत, बैतुल खुला की नौइयत का इंतखाब करें, घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए अबलाग। याद रहे, एक से ज़ायद ज़राए का इंदराज हो सकता है। क्या घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रहाइश पजीर है 6 या 6 माह से ज़ायद अरसा के लिए। दर्ज करदा मालूमात को महफूज या अपडेट के बटन को क्लिक करने के बाद महफूज कीजिए। अगली ऑप्शन जवाब दहिंदा से मुतालिक सवालात पर मबनी है। जवाब दहिंदा घराने का फ़र्द है, जवाब दहिंदा के वालिद का नाम, जवाब दहिंदा का मोबाइल या PTCL नंबर दर्ज करें। तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद घराना मुकम्मल करने के बटन को क्लिक करें। इस घराने की मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। घराना मुकम्मल करने के बटन को दबाते ही दर्जशुदा डाटा खुदकार निज़ाम के तहत सेव और कनेक्टिविटी होने की सूरत में अपलोड हो जाएगा। कनेक्टिविटी ना होने की सूरत में आप अपने करीबी सेंसस तहसील ऑफिस से डाटा अपलोड कर सकते हैं। डाटा अपलोड होने की तस्दीक आप सब्ज़ रंग के टिक के निशान या मेन स्क्रीन पर दर्जशुदा MHR मेंबर्स हाउसिंग रिस्पोंडेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। मज़ीद बरां गलत या नामुकम्मल अंदराज की सूरत में डाटा में तरमीम की सहूलत मौजूद है। इसके लिए आपको मेन स्क्रीन पर MHR के साथ 3 डॉट को क्लिक करते ही तरमीम करें या अपलोड करें की ऑप्शंस नज़र आएंगी। तरमीम पर क्लिक करने की सूरत में आप नामुकम्मल मालूमात को पहले बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक दर्ज करके दोबारा अपलोड करेंगे। बेघर अफराद के अंदराज के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अंदराज का तरीक़ेकार पहले बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक ही है।
جس میں صرف افراد سے متعلق تمام سوالات کا مناسب اور درست انتخاب کرنے کے بعد ڈیٹا اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس آپشن کا تعلق خود شماری کے ساتھ ہے، جس پر کلک کرنے سے آپ کے پاس ایک نئی ونڈو کھل جائے گی۔ یہاں ضروری معلومات کے اندراج اور تصدیق کے بعد مردم شماری کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اور اس میں فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ ان معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے اس مردم شماری کے عمل کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔